دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ان کے بعض تو بعض کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہے. کل ہم ان چیزوں کو چونکہ ڈیپلی دیکھ چکے تھے. دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو فالو کرنا, ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا, ان کے طریقہ کار کو پسند کرنا, دوست بنانا ہی ہے. تو فرمایا دیکھو جو ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بس تو ان لوگوں کو جو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر نہ آ جائے, تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ, تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا وہ اس پر نادم ہونے والے ہو جائیں گے. اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں, ان کے اعمال ضائع ہو گئے, وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. بڑی اہم آیت. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, فرمایا دیکھو تم میں سے جو بھی کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اور یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. آپ کو اور مجھے اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی کوئی اپنے دین سے منہ پھیرے گا, ایک تو کلیئر کٹ مانی ہے کہ جو مرتد ہو کے یعنی دائرہ اسلام چھوڑ کے کفر میں چلا جائے گا, ایک تو ان کا ذکر ہے. اس میں انڈائریکٹلی اشارہ ان لوگوں کی بھی طرف ہے جو دین کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بنا لیتے ہیں, اللہ کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا, اللہ تمہیں ان دینی مجالس سے, تمہیں اس دین کی وہ جو ایک مرکز تھا اس سے لے جائے گا. مطلب اللہ تم سے توفیق چھین لے گا. اور پھر اللہ نے کیا وعدہ کیا, اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا. فرمایا یحبوہم و یحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم مخلص ہو کے اپنے رب کے دین کا کام نہیں کریں گے, اس کو کسی اور کا کام نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں گے, اللہ کا دین اس کو آگے پھیلانا, اس کو سیکھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک فرد کی ایسے ہی ذمہ داری ہے جیسے رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی. آپ کی اور میری ہر شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں نہیں رہنے دے گا, تمہیں لے جائے گا, تمہاری جگہ ایسے لوگ لائے گا. نمبر 1 ان کی کوالٹی کیا ہے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. دوسری کوالٹی کیا ہے, وہ لوگ مومنوں کے بارے میں بڑے نرم دل ہیں, بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, کافروں پر بڑے سخت ہیں. ان کی تیسری کوالٹی کیا ہے, بلکہ 3 کوالٹیز ہو گئی, چوتھی کوالٹی کیا ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کا کیا مطلب ہے, دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش, خواہ وہ تلوار ہو, خواہ وہ قلم ہو, خواہ وہ اپنا نفس ہو, وہ ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. اور تیسری جو آخری چیز وہ کیا ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آج آپ کی اور میری اکثریت ہم لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کرتے, ہم دینی مجالس میں کیوں نہیں جاتے, ہم دین کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اللہ نے فرمایا ان کو لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا. آج ہم کیوں نہیں جڑتے, کیونکہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. لوگ کہیں گے اچھا تم یہ ہو گئی ہو, اچھا اب تم وہ بن گئی ہو, اچھا اب تم ایسے ہو گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو میں چنوں گا نا, پھر وہ لوگوں کی باتوں کا تو خوف ہی نہیں رکھیں گے. تو رک کے سوچیے کیوں نہ ہم ہی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں, ورنہ کیا ہوگا, اللہ ہمیں مٹا دے گا, صفحہ ہستی سے مٹا دے گا, اس زمین سے بھی اٹھا کے لے جائے گا, اور پھر ہماری جگہ نئے لوگ لے آئے گا. اور پھر وہی بات, ایک مسجد بھی ہو اور ایک اگر امام کھڑا ہو کے کہہ دے, مؤذن کھڑا ہو کے کہہ دے کہ لو بھائی نہ میں نے اذان دینی ہے نہ میں نے جماعت کرانی ہے, تو کیا خیال ہے اللہ کے دین کا کام رک جائے گا؟ کیا اس علاقے میں کوئی نماز اذان دینے والا اور کوئی جماعت کروانے والا نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ زیادہ مخلص لوگ لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا، بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. اور فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست تو وہ ہیں، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. رکوع کس چیز کی علامت ہے؟ جھکنے کی، عاجز ہونے کی. اور فرمایا جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے، تو فرمایا یقیناً وہ اللہ کا گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کا گروپ ہے، اور وہی غالب آنے والے ہیں. اصل کامیابی ہی ان کو ملنے والی ہے. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، فرمایا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا، تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اصل میں مخلصی پتہ کیا ہے؟ کہ ہم جب جس ادارے، جس کتاب یا جس مجلس، یا پھر ہم جس کہہ لیں کہ دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ انسان کے مخلص ہونے کی علامت ہے کہ وہ پھر ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنتا، اور جو مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بعد، سارے ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ لوگ جو اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ فور ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس شخص کو عقل مند کہیں گے جو آپ کے ہی والدین کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ آپ اس بچے کو اپنے والدین کے ساتھ میں مخلص سمجھیں گے؟ نہیں نہ سمجھیں گے. تو یہی مثال ہماری ہے. دین ہمارے لیے، ہمارے انبیاء، ہمارا دین، ہمارے ادارے، ہماری مجالس، ہم اگر ان کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر سب کچھ یہی روز ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تمہیں ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں. اذان کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں تو پکارا جا رہا تھا. اذان کے اندر وہ روح، وہ تاثیر ہی نہیں گئی. اذان تو وہ تھی نا کہ جس کو سننے کے بعد ہر کام رک جائے اور انسان جائے نماز پہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. لیکن اذان کوئی سننے والا ہی نہیں بچا آج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ اذان، اللہ کے نبی صحابہ کرام اذان دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں. اور فرمایا اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اذان کو غور سے نہ سننے والے، اس کا جواب نہ دینے والے، گویا بے عقلوں میں شامل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ کانوں میں اس کے اذان کی آواز نہ پڑ جائے. اپنے کانوں کو لپیٹتا ہوا، اپنا رخ موڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے جب اذان ہو رہی ہوتی. پھر جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے فوراً واپس آ جاتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے، اقامت سمجھتے ہیں قد قامت الصلاۃ والی اقامت ہوتی ہے، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے. پھر جب وہ تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر شیطان واپس آتا ہے اور اگر نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی وہ جو اقامت ہو رہی ہوتی ہے تب ہمارا فوکس ہوتا ہے نماز پر، میں نے نماز پڑھنی ہے، اچھی پڑھنی ہے. اور جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں شیطان پھر سے آ جاتا ہے. لیکن اب آج کل شیطان نہیں ہے، پھر سے سوچئے. لیکن ہماری نمازیں چینج ہوئی نہیں نا، چینج ہوئی. تو یہ وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ کسی بچے کے پاس کھیلتا رہ گیا، اس کو بگاڑ کر اب خود چلا گیا، تو اب اس بچے کی اصلاح ہمیں خود کرنی ہے. پر وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اب ہمارا نفس عادی ہے، اب شیطان نہیں بہکا رہا، اب ہم خود بہکے ہوئے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں، ایزیلی ریسیٹ کر سکتے ہیں. اگر نماز میں بار بار وسوسے آ رہے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہیں، وہ جیسے بڑی مشہور مثال کہ ہر نماز میں اپنی دکانوں کا حساب لگایا کرتا تھا. 4 دکانیں تو آج امام صاحب نے 3 پڑھائی کیونکہ ایک دکان رہ گئی. ہماری مثال وہ ہے. ہم اپنی ساری پلاننگ نا نماز کے بعد کیا کیا کام کرنا ہے یہ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، جبکہ نماز اس کام کے لیے نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہاری اکثریت تو نافرمان ہے۔ کہہ دیجئے قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ وہ بدترین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اللہ نے لعنت کی، کل ہم نے پڑھا تھا اللہ کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے، یاد ہے حدیث؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، منافق بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ مردوں کی مشابہت کرنے والی خواتین، اور وہ مرد جو خواتین کی مشابہت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث یاد کیجیے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر، ان خواتین پر گودنے والی، گدوانے والی، پیشانی کے بال اکھڑوانے والی اور اکھاڑنے والی، دونوں ہو گئی۔ ایک حدیث میں کچھ الفاظ مزید بھی تھے، کیونکہ ایک حدیث میں ایک روایت میں اور طرح ملتی ہے تو دوسری روایت میں الفاظ میں چینجنگ ہے۔ تو اس حدیث میں الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے بال پیچھے سے ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے، اونچے اونچے جوڑے کرنے میں، اونچے جوڑے۔ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہوتی نہیں اگر جوڑا اونچا کیا ہوا، جوڑا کیا ہوا تو وہ ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ پھر اسی طرح خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرنے والی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے سوال کی ہے، یہ سوال تاکید کے لیے ہوتا ہے، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ بدترین لوگ کون سے؟ تو ان میں نمبر 1 کون ہے؟ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پھر نمبر 2 جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ یاد کیجیے سورہ الفاتحہ کی تفسیر، جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کو یاد ہوگا، مغضوب سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ مار اسی بچے کو پڑتی ہے نا جس بچے کو پتا ہو کہ کیا کام کب کہاں کیسے کرنا ہے، اس پر غصہ آتا ہے ٹیچر کو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ لوگ بھی اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں جن کو بندر اور خنزیر یعنی سور بنا دیا گیا، اور پھر اسی طرح جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت ہر وہ سرکش قوت ہوتی ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے، انسان کو اس کے رب سے غافل بنا دے۔ ہم تو طاغوت کی پوجا کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ درجے میں سب سے زیادہ برے اور سیدھے رستے سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمانا، اللہ ہم سب کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دینا۔ اور فرمایا جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں، اور یقیناً برا ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہود نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان پر لعنت کر دی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے؟ کتنا کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جن، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے دن تک کے لوگ اگر ایک میدان میں کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، ہر بندہ مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے، سوچئے زمین و آسمان کے برابر سونا چاندی، اس سے بھی زیادہ مانگ لے،
جو مرضی مانگ لے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس کو اس کی خواہش کے مطابق ہر بندے کو ہر وہ چیز دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم ان کے درمیان ضرور سرکشی کو بڑھا دیں گے, دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دیں گے. اور جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. اور فرمایا اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ضرور ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کر دیا جاتا. اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس چیز کی بھی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. مطلب سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دور کی اگر اہل کتاب اپنی صرف اس ایک کتاب کو اگر صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس ایک کتاب پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. وہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے ہیں. مطلب کیا ہے آسمان سے بھی رحمتیں برکتیں وافر رزق نازل ہوتا اور زمین سے بھی عمدہ رزق اگتا. آج امت محمدیہ ہر طرح سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ اپنی اس کتاب سے غافل ہو کر, اپنی الہامی کتاب سے غافل ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں سے ایک جماعت درمیانی رستہ اختیار کرنے والی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور ان میں سے بہت سے لوگ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا محمد یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا ہے یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ وہ پیغام جو آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے خطبہ حجۃ الوداع, آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, خطبہ دیا ہے. فرمانے لگے تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اب رسول اللہ ہے, صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں, کھڑے ہو کے اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں کہ کیا میں نے تمہیں دین کی دعوت کا پیغام دے نہیں دیا تھا. تو صحابہ سے پوچھ رہے بتاؤ اس دن کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اپنی رسالت کا پیغام پہنچا دیا اور اس پہنچانے کا حق بھی ادا کیا اور آپ نے خیر خواہی فرمائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے رسالت کی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے. تو دیکھیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی اور میری ہے. امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا, لوگوں کو اللہ کے دین اللہ کے گھر سے جوڑنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. روایات سے پتہ چلتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہیں, عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کروٹ پر بدل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے. اتنے میں اپنے ایک صحابہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایسے کرو باہر کوئی پہرے کا انتظام نہ کروا دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی یہ بھی فرمانے لگے کاش کوئی نیک آدمی ہی میرا پہرا دے دیا کر. اتنے میں تھوڑی دیر ہی گزری تھی, عائشہ فرماتی ہے ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آ رہی, ہتھیاروں کی آواز آ رہی اور اندر انٹر پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر کھڑے ہو کے پہرا دے دوں اور آپ سو نہ لیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کوئی آئے باہر پہرا دے، سعد بن نبی وقاص حضرت تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل تم ضرور پہرا دو اور میں تھوڑی دیر سو جاؤں. تو عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پرسکون ہوئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی. یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث موجود ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے نا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ تم میرا پہرا دو، تم تھوڑی دیر رک جاؤ میں سو لوں. اس کے بعد کہا ہی نہیں تھا. یہ تھا اللہ پر بھروسہ. آج آپ کو اور مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں. ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں گے. آیت الکرسی اس میں بعد میں نازل ہوئی تھی. آیت الکرسی نازل ہو گئی ہے، پتا ہے کہ اگر کوئی پڑھے گا ساری رات اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوگا آپ کی اور میری ہر طرح کی شر سے محفوظ، ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں محفوظ رکھے گا. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں رات نظر لگ گئی، ہم پہ جادو ہو گیا، اور رات تو رات کچھ ہوا ہے، ہمیں بھروسہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے اللہ تعالیٰ کافر اور نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا. اور فرمایا لہٰذا آپ کافروں پر غم نہ کریں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور سابی بنے اور عیسائی بنے، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ پریشانی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، انسان کا دل سینہ پھٹ رہا ہوگا، انسان شدید اذیت میں ہوگا، اس دن ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے. خوف انسان کو ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن انسان کو یہی ہوگا کہ میں نے ماضی میں جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا. اور خوف کس چیز کا ہوگا؟ کس چیز کا ہوگا؟ اس کو آنے والے ٹائم کا کہ اب تو مجھے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن جو اپنی زندگیوں کو اپنے رب کی خاطر خالص کر کے چلے گئے، ان کو اس وقت کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس دن ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور فرمایا بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آتا جسے ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کے ایک گروہ انہیں اس کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تو وہ قتل ہی کرتے رہے. جب انسان اپنے پسند کا کام نہیں سنتا یا اپنی ناپسندیدہ ذمہ داری اس کو سونپ دی جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور فرمایا بہرے ہو گئے. بار بار فرمایا جائے اندھے اور بہرے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے حق سے منہ موڑ دیا، حق سننا بند کر دیا. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. کل قیامت کے دن ہر اس شخص کی بخشش یا سفارش ہونے کی گارنٹی ہے جو بندہ شرک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. فرمایا بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود. اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگتے. تو اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ دو لفظ اکٹھے آئے افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ نمبر 2 وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار نہیں کرتے. تو توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ پتہ ہے
توبہ اور استغفار، ویسے میں نے کلاس میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا اس چیز کو، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے. توبہ اور استغفار، توبہ کہتے ہیں انسان کا دل نادم ہوا، انسان پلٹ آیا، انسان نے عمل کیا، ایک پریکٹیکلی اپنے گناہ کا کام چھوڑ کر ٹھیک ہے رجوع کیا، اپنی جسے کہتے ہیں ڈائریکشن ہی چینج کر لی، اب اس گناہ کی طرف رخ نہیں کیا، توبہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ سے توبہ کر لی، مطلب آئندہ نہیں کرنا، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. اور استغفار قولی فعل ہے، قولی عمل ہے جس سے ہم زبان سے کرتے ہیں. آپ ہمیں زبان سے احساس ہو رہا ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے. لیکن اپنے عمل کی اصلاح کرنا، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دینا، ٹھیک، اس سے واپس آ جانا، نیک کام کی طرف آ جانا، یہ توبہ ہے. تو اکیلا استغفار قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم اپنے عمل کو بدلتے نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ساتھ دانے بدانے گر استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کیا وہ استغفار فائدہ دے گا جب تک ہم نے توبہ ہی نہیں کی؟ ہاں، استغفار کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ انسان زبان سے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے احساس ہے میں نے غلط کیا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن میرے ٹیچر اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے پھر اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہم استغفار ایسا کر رہے ہیں کہ ہم گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، دوسروں کو گناہ کرتا دیکھ کر ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، وہ تو ایسے کرتی ہے. اب یہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں وہاں پہ کیا حکم ہے؟ دوسروں کے ابو پر پردہ ڈالنا ہے اور اس کی اصلاح ان پرسن کرنی ہے، پرسنلی جا کے کرنی ہے، ہر کسی کے سامنے نہیں کرنی. وہ تو ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کا استغفر اللہ کہہ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت آگے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہے کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتے اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آتے، استغفار بھی نہیں کرتے. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے گا، استغفار اور توبہ تب ہی نہیں کرنی چاہیے جب ہم نے کوئی گناہ کیا ہو. اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہوا، ویسے ممکن نہیں ہے ہم انسان اور کوئی گناہ نہ کریں، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ استغفار اصل میں اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں تو صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے نہ نفع کی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے آگے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا، ایسے کافروں پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا. اور یہ لعنت کن کی زبانی کی گئی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، مسیح ابن مریم کی زبان کے ذریعے لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حد سے بڑھ گئے. اور فرمایا وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی تھی روکتے نہیں تھے. لعنت کیوں کی گئی؟ ایک گناہ کر رہے ہیں، دوسرا اس کو روک نہیں رہا، دوسرا اسے سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے بدل دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے منع کرو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج آپ کی اور میری دعائیں اکثر قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گناہ ہوتا دیکھتے ہیں لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں جو کرتا کر لے، ہمیں کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ بہت برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے وہ ان لوگوں سے دوستی
دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ فرمایا اللہ ان پر ناراض ہوا اور عذاب میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا ہم ایسا ہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔